خواتین و حضرات السلام علیکم. آفتاب رضوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آفتاب رضوی ٹاکس میں حاضر ہے. آج میں کینیڈا کے ٹورنٹو کے اپنے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کو کہ میں نے ٹورنٹو میں بڑا ہوتے دیکھا ہے. میں جب ٹورنٹو کے میڈیا کی بات کرتا ہوں تو دو لوگوں سے نہ صرف یہ مجھے بہت زیادہ محبت ہے اور دونوں کی میں عزت بھی بہت کرتا ہوں. ایک تو ارشد بھٹنگ ہے جن کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں، اور دوسرے میرے نوجوان مہمان ہیں جناب بدر منیر چودھری صاحب. بدر، بہت بہت شکریہ تمہارا بہت آنے شکریہ کا. جی. ناظرین، میں بتاؤں کہ میں ان لوگوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ آئے، اجنبی ملک میں آئے، اجنبی کی حیثیت سے آئے، انہوں نے خود اپنا کنواں کھودا، خود اپنا پانی نکالا، اور آج یہ پوری ایک نسل کو اس سے فیضیاب کر رہے ہیں. اور آج دونوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ٹورنٹو کی میڈیا میں اگر کوئی معتبر نام ہے تو ان چند ناموں میں یہ بدر منیر چودھری اور ارشد بھٹی کا بھی نام ہے. بدر، آپ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا، کب پڑھا اور کیوں پڑھا؟ سب سے مشکل سوال یہ ہوتا ہے کیوں پڑھا؟ ہاں اپنا تعارف کروانا نا، کہ یار آپ کون ہیں. ہاں. یہی نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں، لیکن آپ اپنے منہ سے بتائیں کون ہیں. اچھا. سر ساہیوال میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت سا شہر ہے. مجید امجد، ہاں، مجید امجد کا طارق شہر ہے. عزیز بہت اور اچھے بڑے عام ہوتے بڑے ہیں وہاں کے. نام جو ہے نا وہاں پہ. تو میں ایک وہاں زرخیز سرزمین ہے ساہیوال کی، تو میں وہاں پیدا ہوا. اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج ساہیوال میں میڈیکل سائنس میں گیا. وہاں پہ چونکہ میرٹ بہت اچھا، میں لائق سٹوڈنٹ تھا. کلاس پنجم، پانچویں، آٹھویں، دسویں میں ہیٹرک جو اسکالرشپ ہوتے ہیں پاکستان میں وہ ملے مجھے. تو لائق سٹوڈنٹ تھا میں، نہ لائق نہیں تھا. تو میرا جو میرٹ تھا انجینئرنگ کا اور میڈیکل سائنس کا. میڈیکل سائنس میں زیادہ نمبر چاہیے، تو اس میں میرا آیا چونکہ میرے نمبرز میٹرک میں بہت زیادہ اچھے تھے، اور گھر والے بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. لیکن بایولوجی کے پروفیسر صاحب ہے ریاض حسین، انہوں نے کہا کہ جی آپ نا ایک مینڈک پکڑیں، آج ایک پریکٹیکل ہے. اچھا سر وہ نہیں مجھ سے ہو پایا. اچھا. نازک طبیعت کا ایک بندہ جو اسکول لیول سے لکھنے لکھانے کا کام کرتا ہو. کلاس آٹھویں میں رضوی صاحب میں نے خود ایک رسالہ گلدستہ کے نام سے ترتیب دیا، لکھا بھی ایڈیٹوریل، کچھ اور مضمون وغیرہ شامل کی، اور پرنٹ بھی خود کروائے. اسکول لائف میں ہی روزنامہ جمہورستان ہے ساہیوال کا، وہاں میں لکھتا تھا کالم. تو میری جو طبیعت تھی وہ تھی کوئی نشو و نما تمہاری کتاب وہ کتاب اور لکھنا لکھانا اس سے تھا. اور چلا گیا میں میڈیکل سائنس میں. تو وہ جو مینڈک والا قصہ تھا نا، وہ میں سرجری نہیں کر پایا. اچھا. میں آرٹس میں چلا گیا. ٹھیک ہے. پھر میں لاہور چلا گیا سر. لاہور میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور گریجویشن کا جو بی اے کا رزلٹ تھا اس سے پہلے میں روزنامہ شہاب میں اپوائنٹ ہو گیا. کیونکہ جنگ اخبار میں ایک اشتہار چھپا تھا کہ جی ان کو سٹاف چاہیے. تو میں گیا، انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا، انہوں نے کہا کہ جی ایک کاغذ قلم لیں، اور پیچھے ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے وہاں پہ جا کے خبریں لے کر آئیں. اور پہلا دن تھا بھی، وہاں پہ جا کے خبریں لے کر آیا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا. پھر اس کے بعد روزنامہ مساوات میں گیا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی پاکستان کی، اور سرور سکھیرا صاحب جو دھنک والے ہیں وہ اس کے ایڈیٹر بنے. تو پرویز حمید صاحب مجھے وہاں لے گئے، اور پھر سعید آسی صاحب ہیں نوائے وقت میں میرے مینٹور، وہ مجھے وہاں پر لے گئے. اور پھر خاور نعیم ہاشمی صاحب مجھے جیو میں لے گئے. تو یہ میرا پرنٹ میڈیا سے وہاں تک کا سفر ہے. شروع سے ایم اے جرنلزم کیا؟ ماس کمیونیکیشن میں نے 2-3 ڈگریاں پہلے میں نے کر لی تھی، اردو، پنجابی، پول سائنس، لا. ماشاءاللہ. اس کے بعد ماس کمیونیکیشن کی ڈگری میرے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے. پھر میں نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی کہ جی میری یہ کتابیں ہیں، میرا یہ کیریئر ہے، تو میں ماس کمیونیکیشن میں جانا چاہ رہا ہوں. اور یونیورسٹی نے جو اسپیشل سیٹس جرنلسٹوں کی ہوتی تھی وہ انہوں نے بین کر دی تھی. اسپیشل کوٹا بین کر دیا تھا سارا ہی، سپورٹس کا، ٹیچرز کا، اور جو جرنلسٹوں کا. تو وہ پٹیشن میرے حق میں سٹے ہوا.
اور پھر میں نے ماس کمیونیکیشن میں نے کمپلیٹ کی وہاں پہ جا. ناظرین انہوں نے 4 کتابیں بھی لکھی ہیں بدر صاحب نے. ان کی پہلی کتاب ہے عدلیہ کی رہائی. یہ انہوں نے میرے خیال میں جب ہائی کورٹ کی آپ رپورٹنگ کر رہے تھے اس زمانے کی ہوگی, تو ہم ان کی 4 کتابوں پہ میں مختصر تبصرہ کریں گے. تو ذرا عدلیہ کی رہائی کیا یہ بتائیں. عدلیہ کی رہائی سر 1996 ہے میرے خیال میں. سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈیسیجن دیا تھا. اس ڈیسیجن سے پہلے جب ججز کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی پاکستان میں, تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک رسمی سا ایک کنسلٹیشن لے لی جاتی, ان کو ایک لسٹ دے دی جاتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں جی پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہو گئے, مطلب یہ ججز ہیں ان کو آپ ہاں ان کو رکھ لیں. تو وہ کوئی ایسا میننگ فل کنسلٹیشن نہیں تھی. تو اس کتاب میں نے وہ جو ورڈکٹ تھا, جو ڈیسیجن تھا وہ دیا, اور پھر اس دوران کیا کیا واقعات ہوئے, بیک گراؤنڈ پہ کیا ہوتا رہا, پولیٹیکل پریشر کتنے پڑے. تو یہ کتاب ابھی بھی جو لائبریریز ہیں پاکستان میں بار کونسلز کی, اس کی جو تقریب رونمائی تھی وہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کی تھی. اچھا. اور اس میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب وہ اس میں چیف گیسٹ تھے, اور طارق عزیز جو تھے اس جب رونمائی تھی تو طارق عزیز نظامت کے فرائض انہوں نے. اچھا ماشاءاللہ, تو بڑی اس کی بھرپور رونمائی. اچھا عدلیہ کی رہائی میں جیسے تم نے کہا کہ ججز کے اپائنٹمنٹ ہوتے تھے, پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوتے تھے, میننگ فل کنسلٹیشن چیف جسٹس کی نہیں ہوتی تھی, تو اس رولنگ کے بعد بھی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ تو ہوتے رہے عدلیہ میں؟ ہوتے ہی پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہیں پاکستان میں ججز میں, چونکہ مجھے لگتا ہے جو اقتدار سے وابستہ لوگ ہیں نا, سامنے ہیں, پس منظر میں ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ظاہر ہیں, ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ججز اور سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, بلکہ اب تو چھوٹے ججز بھی ڈسٹرکٹ لیول کے بھی, جب تک ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے وہ حکومت نہیں کر سکتے. اچھا, مطلب ان کی مرضی کے فیصلے, ان کے مرضی کے فیصلے چاہیے. آپ کو پتا ہے ہر فیصلہ اقتدار کی مرضی کا ہے. چونکہ میں سپیریئر کورٹس کی رضی صاحب رپورٹنگ میں کرتا رہا ہوں, تو جب کیس کی فائل جس جج کے سامنے جاتی تھی ہم پہلے کہہ دیتے تھے کہ یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. اچھا, اور وہی آتا. یہ اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے لیٹ 90s کی. بالکل ایسے. تو پھر تو اگر یہاں تک تو میں 88 سے میں باقاعدہ جرنلزم میں. دیکھو نا بدر, اگر 96 میں یہ حالت تھی تو آج 2026 میں جو حالت ہے, اب تو دیکھیں ان کے پاس نا سب کی فائلیں ہیں. اچھا, ججز کی, وکیلوں کی, ہر بندے کی فائلیں موجود ہیں, اسے تو وہ ان کو فائل دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان کی ایپسٹین فائلز ہیں, تو وہ فائل دکھا دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ فائل ہے آپ کی, تو ذرا دھیان سے رہیں. لیکن آپ نے لکھی عدلیہ کی رہائی, اس کے بعد آپ نے ایک کتاب لکھی. ناظرین کی ایک اور کتاب ہے انصاف کا محاصرہ. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کی رونمائی سپریم کورٹ بار میں ہوئی اور اس کی نظامت طارق عزیز صاحب نے کی, اور یہ انصاف کا محاصرہ ہے جس میں طارق عزیز صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. اس پہ تھوڑا بتائیں. یہ اس کی جو رونمائی تھی اس میں سجاد علی شاہ صاحب خود آئے تھے. انصاف کے محاصرہ میں, انصاف کے طارق عزیز نہیں آئے تھے. طارق عزیز نہیں آئے, اکرم شیخ صاحب, بیرسٹر اکرم شیخ صاحب نے اس کی رونمائی کروائی تھی اس کی ہماری ہوٹل لاہور میں. ہاں, تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی ریفرنس بک ہے پاکستان کے جو لاء پڑھنے والے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پڑھتے ہیں اس کو. لیکچر بھی ہوتا ہے اس پہ, اور جب میں پاکستان بھی جاتا ہوں تو میری 1-2 کتابوں کے حوالے سے لاء کالجز والے, یونیورسٹیز والے وہ مہربانی فرماتے ہیں. میں ان کتابوں کے حوالے سے کچھ ان سے شیئر کرتا ہوں. سر یہ وہ ہے سپریم کورٹ پہ نواز شریف اور سب کر دیا تھا, تو اس میں وہ بھی ہے کہ جو بیک گراؤنڈ تھا نا اصل میں, جو اخباروں میں ہم وہ دے سکتے تھے جو مالکان کو ناگوار نہ گزرا ہو. اس میں کچھ ایسی کتاب لکھنے کا یہ فائدہ تھا کہ جو اپنی نظروں سے دیکھا, جو چیمبرز کے اندر ہوتا رہا, وہ میں نے اس میں لکھ دیا. تو ممکن ہے کوئی 200-300 صفحوں میں کوئی 5-7 ایسے پیجز ہوں جو پاکستان کی ہسٹری, جو صحیح ہسٹری ہے, وہ اس میں موجود ہے. اچھا یہ بتاؤ, ایک صحافت کے لیے کہتے ہیں کہ ایک آزادی صحافت کا ایک نعرہ ہوتا ہے. آزادی صحافت نام کی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ میرا خیال نہیں ہے. یہ نعرہ ہے نا, صرف نعرہ
اس وجہ سے ہم نے تو لاٹھیاں بھی کھائی ہیں اس کے لیے، اور بہت کچھ سہا کیونکہ ہے آپ اپنے پاکستان میں۔ حکومت تو چھوڑیے، آپ اپنے مالکان کی مرضی کے خلاف بھی نہیں لکھ سکتے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض اس وقت نا پھر بھی ایسے مالکان، مجید نظامی صاحب میں انوائے وقت میں 10 سال رہا ہوں، اس کے بعد جیو جنگ گروپ میں نے جوائن کیا ہے، یہ 2 ایسے مالکان ہیں ابھی بھی پاکستان میں، اچھا، اس میں کوئی شک والی اپنے خلاف بات۔ برداشت کر لیتے؟ میر شکیل مجید نظامی صاحب سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بیٹی ہیں، وہ ہیں اس میں، اب وہ ادارہ تقریباً وہ پرانا ادارہ نہیں رہا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں میر شکیل صاحب اور ان کا ادارہ پروفیشنلزم میں اور کھڑے ہونے میں، ساتھ کھڑے ہونے میں، اپنے بندے کے ساتھ کھڑے ہونے میں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اور نہیں ہے، چونکہ اس کی ریزن ہے۔ میرا جو تھوڑا بہت تجربہ ہے پاکستان میں صحافت کا، میں تو میر خلیل الرحمان صاحب کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں، میں نے اتنی وزاداری کہیں نہیں دیکھی جتنی ہے شکیل الرحمان میں یا ابراہیم اس میں کوئی شک نہیں سر۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اب ان ایکٹیو ہیں، لیکن اپنے عروج میں ان کا بہت نام تھا، وہ مستقل پے رول پہ ہیں جنگ کے، ان کو مستقل تنخواہ ملتی ہے جیو سے، گھر بیٹھتے ہیں۔ علی صاحب نے مجھے کہا کہ میں صرف 4 کالم لکھتا ہوں، ہر مہینے میرے پاس تنخواہ آتی ہے اور ایک گاڑی دی ہوئی ہے، ڈرائیور دیا۔ یہ وزاداری ہے کہ جو تم نے کہا نا کہ اپنے آدمی کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ۔ اس میں کوئی رضی صاحب، جو میر شکیل صاحب اور میر ابراہیم صاحب جو ہیں سر، یہ پروفیشنلزم میں ان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میری وابستگی ہے ان سے، وہ ایسے لوگ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حامد میر کے ساتھ جو واقعہ ہوا، حامد میر تو ابھی بھی وہاں پہ ہے، اور حامد میر نے کتنا خلاف بولا، ایسے ہی ہے۔ تو اس کے باوجود کہ کچھ دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، کچھ بیان نہیں کیا جاتا، پالیسیز ہوتی ہیں، آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، اسی سٹف سے کام لینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی اگر کسی میں دلیری اور حوصلہ ہے تو وہ جنگ گروپ اور جیو نیوز گروپ میں ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تم نے ایک کتاب لکھی 7 قدم پر موت، ناظرین یہ ان کی ایک تیسری کتاب ہے، 7 منٹ پہ موت، 7 قدم پر 7 موت۔ قدم پہ موت، یہ انہوں نے میرے خیال میں ہائی جیکنگ کے حوالے سے لکھی ہائی تھی۔ جیکنگ کا، اور اس میں بھی جو اندر کے واقعات تھے، اچھا، وہ کیا جو تھے؟ ہم اخبار میں نہیں لکھتے، نہیں لکھ سکتے، کہ نواز شریف صاحب پہ، پرویز مشرف صاحب پہ، اور وہ کئی ایسی چیزیں جو 10 سال کے بعد پتہ چلی لوگوں کو کہ یار ہاں یہ ایسا واقعہ ابھی ہوا۔ میں سعید مہدی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرویز مشرف نے غلط بیانیہ بنایا تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ اس کو انڈیا لے جاؤ، نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا۔ سر ایسے کئی ایسی چیزیں ہیں، جیسے میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے نا، جب کارگل کا واقعہ ہوا تھا اور ایک دن پہلے وہ باغ جناح لاہور میں کرکٹ کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے، اور میں وہاں پہ موجود تھا، 3-4 جرنلسٹ جو ہیں وہ باغ جناح ہم پہنچتے تھے جم خانہ کلب میں، تو وہاں پہ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور اس دوران ان کا جو ملٹری سیکریٹری تھا وہ فائل لے کر بھاگا ہے ان کے پاس گراؤنڈ میں، تو انہوں نے وہ نواز شریف صاحب نے نا وہ بیٹ پہ فائل رکھ کے پڑھی ہے، اور ہم نے خبریں دے دی۔ جب ہم گھر پہنچے، صبح اخبار دیکھا تو لیڈ سٹوری تھی کہ یہ امریکہ چلے گئے، میچ کھیلنے کے بعد اب وہ واشنگٹن چلے گئے ہوئے، اور پھر نواز شریف اس سے جو کلنٹن سے بات کرنے کے لیے۔ سر معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاستدان جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ ہوتا ہے وہ اصل میں پتہ نہیں کون وہ کہتا ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لکھتے ہیں، اچھا، اور کوئی ڈپٹی کمشنر لکھ رہا ہے، کوئی فوجی افسر لکھ رہا ہے، اپنا کردار نہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد لکھ رہے ہیں، ہاں نہیں اپنا کردار نہیں لکھے گا کہ میں نے اس میں کیا نیگیٹیوٹی کی یا کیا کیا، لیکن اگر کوئی ایک جرنلسٹ یا ایک رائٹر کتاب لکھا، اس کا ایک اپنا مسئلہ نہیں، میں تو انوالو نہیں تھا نا ان واقعات میں، تو مجھے تو جو پتا چلا، جو میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، میں نے وہ لکھ دیا۔ تو اس وجہ سے رائٹر کی کتاب پہ زیادہ بہتر آپ کانفیڈنس کر سکتے ہیں بنسبت ایک سرکاری ملازم جو ریٹائرڈ ہو گیا اس کے بعد۔ اچھا، اب ایک رواج ہے کہ جب آپ کی وردی اتر جائے، جب آپ کا عہدہ ختم ہو جائے، جب آپ ریٹائر ہو جائے، تو آپ ایک کتاب لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے جنرل نیازی نے بھی کتاب لکھ دی، ایک نے لکھ دی، شاہد عزیز جنرل تھے، بیٹریل آف دی انادر کائنڈ لکھ دی، اسی طرح لوگ لکھتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے لکھتے ہیں یا حقائق لانے کے لیے لکھتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے سر
ایسے عہدوں کے لوگ جو ہے نا نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر اپنی نفسیات اور اپنا کیتھارسس جو ہے نا وہ کتاب کی صورت میں کرتے ہیں. اچھی کتابیں بھی ہیں, یہ میں نہیں کہوں گا, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کا جو اپنا کردار رہا ہے اس اقتدار کے دوران یا اپنے عہدے کے دوران, اور نیگیٹو رہا ہے جو ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ یار یہ تو ڈپٹی کمشنر تھا یا فوجی آفیسر تھا, یہ ایک ایجنسی کا ہیڈ تھا, اس نے کیا کیا کیا, وہ نہیں لکھے گا, اپنے آپ کو بچا لے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں کتابیں لکھتا ہے, باتیں کرتا ہے, پوڈ کاسٹ کرتا ہے, چیزیں وہ اپنا آپ بچا رہا ہوتا ہے. میں سرکاری عہدیدار نہیں تھا یار, میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. الحمدللہ. اچھا, تم پنجاب پریس کلب کے صدر بھی رہے. لاہور پریس کلب. کتنے ممبر ہیں لاہور پریس کلب کے؟ ابھی تو میرا 2-3 ہزار ہوں گے, اس ٹائم پہ میرا 1000-1500 ہوں گے. تم جب 2001 میں یہاں آئے تو تم نے کیا دشواریاں محسوس کیا؟ یار میں لکی رہا ہوں. اچھا. میں نے چیک کیے ہیں اور جاب جو ہے نا, ایک دن جا کے ادھر ادھر, تو جس نے مجھے رکھا اور جاب پہ اس نے بھی احساس کر لیا کہ یہ کام کا بندہ نہیں ہے, ہمارے کام اور مجھے بھی پتا چل گیا کہ میں کوئی کام کر نہیں سکتا. چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جب شعور نہیں تھا, اس وقت بھی میں ہاتھ میں قلم تھا اور بہت کچھ میں نے لکھتا رہا ہوں. اور اس وقت ادابرز کا ایک ماہنامہ چاند ہوتا تھا جو کامک ایک بہت بڑا, اور جس میں جاوید اقبال کارٹونسٹ کارٹون بناتے, اس میں لکھتا رہا ہوں. پھر اس طرح یہاں پر جب میں آیا نا تو مزہ ضرور چکھا میں نے, لیکن الحمدللہ ارشد خان صاحب کا بھی میں نام لوں گا, میرے بھائی ہیں. تو یہاں پہ لا آفس تھا, چونکہ میں کچھ قانون کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو انہوں نے پھر اپنا لا آفس تھا, ایک بصرہ لا آفس, اس میں مجھے انہوں نے جاب دلا دی تھی. اچھا. وہ میں نے جاب یہاں شروع کی, اور اس کے بعد پھر سعید منہاس صاحب ہیں, میرے جرنلسٹ دوست ہیں, واپس چلے گئے میرے خیال اسلام آباد, اور وہاں پہ جرنلزم ہی کر رہے ہیں. اور انہوں نے اور میں نے پھر مل کے ایک لا آفس شروع کر لیا مالٹن میں, جہاں وہ جیولرز کی شاپس ہیں نا, وہ ہم نے اوپر آفس لیا, تو وہاں پہ ہم نے لا آفس شروع کر. اس وقت یہ پیرا لیگل کے لیے لائسنس نہیں تھا. اچھا, تو پیرا لیگل کرتے تو وہ سٹارٹ کر دیا. پھر آفاق خیالی صاحب کو ملے تھے, سہیل وڑائچ اور منو بھائی یہاں پر, تو انہوں نے میرا تذکرہ کیا کہ بدر یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو آفاق خیالی صاحب ماشاءاللہ اچھے سمارٹ ایک میڈیا پرسن ہیں, تو انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا جی جا کے وہاں پہ. میں نہیں جا رہا تھا, عامر رائیں جو چیف ایڈیٹر تھے اور یہاں پہ پاکستان پوسٹ چلا رہے تھے, وہ میرے آفس آئے مالٹن والے میں, انہوں نے کہا جی گاڑی میں بیٹھے, میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. وہ تو ماموں تھے عامر کے؟ یہ بھتیجے ہیں, عامر بھتیجے ہیں آفاق خیالی صاحب. ہاں جی. وہ مجھے لے گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ آج سے یہاں پہ ایڈیٹر ان چیف ہیں. اور اس وقت بہت ایک ہینڈسم سیلری انہوں نے مجھے آفر کی. اس معاملے میں کیا ہاں, میں وہاں پہ شعبے میں فوراً آ گئے, اور پھر اس کے بعد میں اپ گریڈ بھی کیا یہاں پہ جرنلزم. پھر یہ اخبار پاکستان کب شروع کیا؟ 2003 میں نے اخبار پاکستان شروع کیا, اور یہ پہلا اخبار تھا جو میڈ ان کینیڈا اخبار تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہیں پہ کمپوزر, یہیں پہ ایڈیٹوریل کٹ اینڈ پیسٹ نہیں تھا. اچھا, ایک تمہاری کالموں کے پہ کتاب تھی, یہ کہانی نہیں ہے, یہ بدر منیر کے وہ کالم ہے جو اخبار پاکستان میں بھی چھپے اور جگہ بھی چھپے. اس میں افسانے بھی ہیں کچھ, اور شارٹ سٹوریز ہیں. مختصر بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کہانی نہیں ہے. یہ آپ نے تو اس پہ پڑھا بھی تھا, میں تو رونمائی میں بھی تھا, تمہاری کتاب پہ پڑھا بھی تھا میں نے. سر یہ وہ شارٹ سٹوریز اور کالمز تھے جو میں نے کینیڈا میں آ کر لکھے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ شروع والا ایک دور تھا جو ایک اداسی کا دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جتنے بھی کالمز ہیں, اس میں کچھ اداسیاں ہیں, امیگرینٹس کی سٹوریز ہیں, کیا ہوا لوگوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ کیا ہوا, فیملی کیسے ٹوٹی. اس میں یہ کہانی نہیں ہے, یہ اسی پہ ایک شارٹ سٹوری ہے. پاکستان میں لے کر گیا اس کتاب کو, تو تنویر صاحب تھے ڈائریکٹر FIA, وہ دوستی بنی ان سے, تو میں نے ان کو کتاب دی. اگلے دن انہوں نے مجھے بلایا چائے پہ, انہوں نے کہا جی آپ سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. تو بالکل انہوں نے آفس بند کر کے سائڈ پہ انہوں نے کہا جی میری رات بیگم صاحبہ نے کتاب پڑھی, میرے والد صاحب نے یہ کتاب پڑھی, میں نے یہ کتاب پڑھی, اور مجھے ایسے لگتا ہے
کہ جو پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں نا لوگ، میں ان کو یہ کتاب پڑھاؤں کہ یار کوئی بندوبست کر کے جاؤ وہاں پہ، ایسے نہ جاؤ، کشتیاں جلا کر نہ جاؤ. یہ ہوگا ورنہ. ہاں کہتا ہے کہ یہ آپ کی کتاب پڑھ لے شاید وہ پاکستان چھوڑنا نہ چاہے، چونکہ اس میں ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی افسانے، ایسی شارٹ سٹوریز ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کی اب کہانی. ہم تمہارے جیو ٹی وی کی طرف آتے ہیں. تم یہاں جیو کے نمائندے ہو بہت 10-15 سال سے شاید. اس میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ سر میں جو ہے وہ سٹوریز اور وہ خبریں میں کور کرتا ہوں جو انٹرنیشنل لیول کا ایک کورسپونڈنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. میں نے 2 بار حج کور کیا جا کے. اچھا. ہاں بلکہ جو لاسٹ ایک تو ارشد بھٹی صاحب اور میں اکٹھے حج پہ گئے تھے، دوسرا 3-4 سال پہلے میں مسز کے ساتھ حج پہ گیا. تو میں نے 2 پروگرام بنائے، ابھی بھی یوٹیوب پہ ہوں گے، مدینہ کا اور مکہ کا. وہ میں سمجھتا ہوں میرا اعزاز ہے کہ میں نے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ یہ بنائے. توفیق ملی. پھر میں نے آئفا کور کی انٹرنیشنل لیول پہ. میں نے اوباما کا پہلا جو الیکشن تھا وہ امریکہ میں جیو کی ٹیم میں شامل تھا. اب یہ بتاؤ کہ یہاں کے پاکستانیوں کو مین اسٹریم سیاست میں آنا چاہیے؟ سر کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اگر کسی نے وہ دور دیکھا نا جب کوئی بندہ نہیں تھا پارلیمنٹ کے اندر، کوئی بندہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت نا، ابھی تو ہم بہت زیادہ باتیں کر لیتے ہیں پاکستانی نژاد جو ایم پیز کے حوالے سے، اس وقت کسی دوسری کمیونٹی کے ایم پی سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا. بالکل صحیح. تو واجد خان صاحب آئے، پال مارٹن کے ساتھ ان کی دوستی بنی، اور پھر انہوں نے پال مارٹن کو پاکستانی کمیونٹی کے اندر لے کر آئے. واجد خان صاحب کو لبرل پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا اور وہ پھر کامیاب سٹیٹس سے کامیاب ہوئے. وہ فرسٹ پاکستانی ممبر آف پارلیمنٹ تھے یہاں پہ ہاؤس آف کامنس میں. اس وقت ایک دروازہ کھلا. ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ یار کوئی بندہ جو اس لائق ہو اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور میرے خیال میں یہاں کا جو پاکستانی میڈیا ہے اس نے بہت کھلے دل سے ان تمام لوگوں کو سپورٹ کیا جو پارلیمنٹ میں جانا چاہتے تھے. ان کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق تھا، لبرل پارٹی سے، کنزرویٹو پارٹی. ڈسپوائنٹ کیا پاکستان واجد خان صاحب نے، واجد خان نے میرے خیال میں سر واجد خان صاحب سے بات کی جائے نا تو وہ اس کوشچن کو نگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اسٹیفن ہارپر کے وہ ایڈوائزر بنے، انہوں نے پارٹی چینج کر لی اور پھر وہ شکست کھا گئے یہاں پہ اسٹریٹس بل سے ہی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سر اصل میں ہم جو ہے نا ہر شخص کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ یار اس میں کیا نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے. میں واجد خان صاحب کے نا پازیٹیو پوائنٹ لیتا ہوں. یار اس نے ایک دروازہ کھولا ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں کہ اس نے پاکستانیوں کے لیے ہاؤس آف کامنس کا دروازہ کھولا ہے. ہم جو پاکستان کی جرنلزم اور یہاں کی جرنلزم میں نا میرے خیال سے جو ڈفرنس ہے نا وہ یہی ہے. پاکستان میں ہم نیگیٹو یا کوئی ایسی خبریت، نیگیٹیوٹی کو، نیگیٹیوٹی مینز کہ کوئی ایسی خبر، کوئی انیوزل بات، مسالہ کہہ لیں، اس کو ہم ڈھونڈتے تھے. میں سوچتا ہوں کہ میں پازیٹیوٹی کیوں نہ ڈھونڈوں. میں آفتاب رضوی صاحب کی پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی کو ڈھونڈ کے میں لوگوں کے سامنے پیش کروں. اب میں آپ کے پیچھے پڑھوں گے جی آپ نے کیا کیا، پیچھے کیا ہوگا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پاکستانی کمیونٹی سے کوئی شکایت ہے؟ بالکل نہیں ہے یار، اس کی وجہ سے تو ہم قائم و دائم ہیں. ماشاءاللہ. پاکستانی کمیونٹی اتنی دمدار قسم کی اور دبنگ قسم کی سر کمیونٹی ہے. یہ جو 20-30 قسم کے ہمارے دوست ہیں نا، جس میں میں بھی شامل، مجھے بھی کر لیں، وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کا زیادہ جو لوگ ہیں نا رضوی صاحب، تب پتہ چلتا ہے جا کے جب کسی تقریب میں جاتے ہیں نا، یا کسی ایسے ڈنر میں یا لنچ میں جہاں پر یہ وہ جو ہمارے 20-30-40 دوست ہیں ان کو چھوڑ کے جب دوسرے لوگ آتے ہیں نا، جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں، جب وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، جب وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پاکستانی کمیونٹی سوشل میڈیا پہ نہیں، صحیح ہے، کہیں اور بیٹھی ہے. سوشل میڈیا پہ تو لوگ اپنی بڑاس نکالتے ہیں اور ایسی رضوی صاحب ایسی حوصلہ افزائی کرتے ہیں لوگ، اور ان کو کوئی نالج نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. وہ اپنے کام سے لگے. اچھا یہ بتاؤ کہ کتاب کا کیا مستقبل ہے؟
سر کتاب کا پرنٹ مستقبل تو نہیں ہے نا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب کتاب نے پوڈ کاسٹ کی شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے. آپ کے دل میں آپ کی زبان پہ جو ہے وہ آپ کیمرے پہ محفوظ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زمانہ چینج ہو گیا، زمانہ تبدیل لیکن ہو گیا. ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. اچھا. چونکہ کتاب جو ہے وہ چند 1500 چھپتی تھی، پھر 1000 چھپنا شروع ہو گئی، یا جو سفر نامے ہیں یا کچھ ایسی شاعری کی کتابیں ہیں وہ ہزاروں میں چھپ گئی. ٹھیک ہے. یہی ہوا نا. لیکن جو اصلی کتاب ہے جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، جو وہ 500 1000 2000 5000 سے زیادہ نہیں چھپتی. اس میں سے بھی 2 شو ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ابھی اردو بازار میں وہ جو ایک بزرگ آدمی ہے نا، وہ پرانی کتابیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس پہ حبیب جالب کے دستخطوں والی کتابیں بھی بالکل ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے وہ کسی نے ردی میں بیچ دی ہیں. ایک میں پچھلے دنوں کوئی دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ، اس میں کسی انٹروڈکشن ایسے ہی تھا جو پرانی کتابیں بیچتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تمام جو ادیب اور شاعر ہے نا ان کے آٹوگراف والی کتابیں موجود ہیں. تو اس کا مطلب ردی ہو گئی نا، کسی نے بیچ دی، بچوں نے بیچ دی. آپ یہ سوچو کہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایک بہت مشہور آدمی ہے، میں ان کے گھر بیٹھا تھا، ان کا آفتاب میاں یہ میں تو مر جاؤں گا میری لائبریری لے لوں. مرنے کے بعد لائبریری ردی میں بکتی ہے. ایسے ہی سر، بالکل سر، ردی میں بکتی ہے یار، اور دکھ ہوتا ہے. اب آرٹس کونسل نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ گود لے لیتے ہیں، انہوں نے 60-70 ہزار کتابیں جمع کر لی. لیکن اس کو بھی PDF بنا کے تو چڑھائیں نا سر، ویب سائٹ پہ چڑھائیں. وہ تو ویسے میں نے کتابیں رکھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی پڑھے گا. لیکن سر اب ذمہ داری زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے رضی صاحب کہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں، اگر میں پازیٹیو ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں، تو وہ آگے اچھے طریقے سے چلے گی. جیسے پاکستان میں وہ ٹک ٹاک ہے، اب جو وہاں کی خواتین ہیں، لڑکیاں، وہ اب کندھا ننگا کر کے اگر پوڈ کاسٹ کریں گی یا ٹک ٹاک بنائیں گی. قصور میں ایک شخص نے دھوتی پہن کے اور وہ جو نصیب و لال کے زومانی گانے ہیں وہ نہاتے ہوئے ویڈیو بنائی. ٹھیک ہے، وہ پکڑا گیا. لیکن اگر اس طرح کا کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں، پھر آپ کچھ اگر اس طرح کا کانٹینٹ دے رہے ہیں کہ جی وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا، سر یہ گناہ جاریہ ہے. ہم لوگ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ رہے گا. ہماری کتابیں تو ردی کی ٹوکری بن گئی اور وہ ختم ہو گئی. ویڈیو رہے گی، ایک ہی کتاب بچے گی، قرآن پاک. بالکل. اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا. اس کے علاوہ تو کوئی کتاب نہیں بچے گی. تو بچے گا کیا سر؟ یہ لفظ، یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ بچے گا. اگر کہیں پکڑ سر ہو گئی تو آپ اندازہ کریں کیا بنے گا. چوتے پڑ رہے ہوں گے بار بار قبر کے اندر کہ یہ پھر اس نے دیکھ لیا، یہ پھر اس نے دیکھ لیا. تو یہ جو ذمہ داری ہے نا، یہ جو کیمرے نے ذمہ داری ڈال دی ہے نا سر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ. میں تو سر کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں نا، ریئلی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں سر جرنلزم کا، تو میں کوئی لفظ لکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میں اس کو دوبارہ اچھا لکھ سکتا تھا. کوئی میں بولتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے یار میں اس کو اور زیادہ اچھا بول سکتا تھا. کہیں کوئی ایسی بات کر جاؤں جس میں مجھے احساس ہو یار یہ نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا. تو میں تو روز سیکھتا ہوں، میں گفتگو میں، پروگراموں میں، لکھنے میں، کچھ بھی میں تو سر ماشاءاللہ. ایک سابق بیوروکریٹ ہے، تم جانتے ہو گے، کامران لاشاری، اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ بہت آؤٹ آف دا باکس سوچتے تھے بیوروکریسی میں ہونے کے باوجود. تو ان کا میں ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، پوڈ کاسٹ تھی ان کی. یہ CDA کے چیئرمین بھی تھے. تو انہوں نے بہت سارے واک ویز بنائے، ٹریلز بنائے. اس کے بعد ان پہ نیب کی انکوائریاں شروع ہو گئیں جب ریٹائر ہو گئے. تب کہنے لگے مجھے کچھ پاکستانی قوم کے ساتھ ایک پرابلم نظر آتی ہے. پاکستانی دوسرے کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، دے آر اینٹی سکسیس. اور اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار وہ کام کتنا اچھا کر رہا ہے، وہ یہ سوچیں گے یار یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ پبلک کے لیے کیوں کام کر رہا ہے. تو تمہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستانی ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹتے ہیں؟ سر دیکھیں ہر شخص کے نا ایک ایم ہے، ہر انسانی فطرت ہے، نیم اینڈ فیم. ٹھیک ہے. یا نام بن جائے، لوگ جاننا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار اچھا نام بنے اس کا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی جو ڈیفینیشن ہے نا نیم اینڈ فیم کی، وہ الگ ہے. شہرت. بس ہاں وہ ہے نگیٹو، وہ پوزیٹیو. وہ کہتے ہیں یار لوگ جانتے ہیں نا، لوگ جانتے ہیں، لوگ جو ہے وہ. سر ایک تو ہے عزت کے ساتھ عزت ہے،
ایک ہے خوف کے ساتھ عزت ہے. خوف کے ساتھ عزت تو بڑی عارضی ہوتی ہے نا. ہاں تو وہ آپ نے کون سی عزت لینی. ہمارے چھوٹے سے شہر میں ساہیوال میں نا ایک گنڈا مشہور تھا کہ یار یہ بدماش ٹائپ نہیں ہوتا وہ پرانے دور کے, وہ محلوں میں اور علاقے میں. ابھی تو مار دیے نا لاہور میں سارے, انکاؤنٹر میں مار دیتے ہیں. سی سی ڈی نیفے میں پستول چلا دیتے ہیں. ہاں خود چل گئی. ہاں تو سی سی ڈی یہاں پہ بھی ہو تو ٹھیک ہو جائے نا. اچھا کچھ لوگوں کے نیفے میں پستولیں چلنے والی ہیں, لوگوں کی عزت کا خیال نہیں ہے نا. تو اب آپ خوف کی وجہ سے آپ وہ ڈیفینیشن عزت کی ہے نا, آپ عزت نہیں کر رہے, پھر آپ اوائڈ کر رہے ہیں ان کو. منہ نہیں لگ رہا ہے کہ بدتمیز آدمی ہے نا. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جو گنڈا کا پاکستان میں ایک سٹائل تھا نا جو اب تقریباً ختم ہو گیا, وہ اس وقت تھا کہ یار وہ گزر رہا, یار سائڈ پہ ہو جو گزرنے دو یار. وہ سمجھ رہا ہے عزت ہو رہی نہیں, وہ کہ سمجھ رہا ہے کہ میری بڑی دھاک اور میرا بڑا روب و دبدبہ ہے. بہت اچھے. لیکن ان کو بھی ہم نے مرتے دیکھا سر. سر مرنا تو سبھی کو ہے, اور جس شخص نے یہ سوچ لیا نا کہ سر میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور مجھے دنیا جو ہے وہ کس نام کے ساتھ یاد کرے گی, پھر زیادتی نہیں کرے گا, وہ زیادتی نہیں ہوگی. ناظرین آپ نے دیکھا بدر منیر چودھری سے کیا جو میں نے شروع میں تعارف کرایا تھا, کس قدر اچھا بولتا ہے, کس قدر اچھی گفتگو کرتے ہیں, کس قدر سلجھاوا آدمی ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ دیکھیے کینیڈا میں بھی پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے نہ صرف نام پیدا کیا ہے بلکہ اپنی گفتگو سے اور اپنی تحریر سے اور اپنے لفظ سے ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ جو بقول ان کے کہ یہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ایک سمجھدار آدمی نے, ایک دیندار آدمی نے اور ایک بہت ہمبل آدمی نے معاشرے کے بارے میں, پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں, ہمارے آپ کے بارے میں کس طرح بات کی ہے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے کسی اور شخص کے ساتھ ملیں گے. خدا حافظ.